الحمدللہ ہفتہ وائز IM نیوز پر شعبہ رابطہ برائے تاجران دعوت اسلامی کی طرف سے مدنی حلقہ ہوتا ہے الحمدللہ ہر جمعرات کو۔ حج کا پربہار موسم ہے اور جن کو حج کی سعادت مل گئی وہ خوشی خوشی روانہ ہیں۔ ایک آج ہمارا انداز ہے حج کرنے کا، ایک انداز اللہ والوں کا ہے۔ آپ کے سامنے ایک بہت پیارا عشق و مستی میں ڈوبا ہوا ایک حاجی کا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں نے ایک شخص دیکھا، اپاج ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، گھسٹ کر مکہ پاک کی طرف چلا جا رہا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، یہ کیسا عجیب شخص ہے، چلنے سے معذور ہے پھر بھی کس شوق اور دیوانگی کے ساتھ مکہ پاک کی طرف جا رہا ہے۔ شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی فرماتے میں اس کے قریب گیا اور پوچھا، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا، میں سمرقند سے آ رہا ہوں۔ سمرقند اور مکہ پاک کا فاصلہ 4430 کلومیٹر ہے اور یہ دیوانہ جو اپاج ہے گھسٹ کر چل رہا ہے، اتنا طویل سفر۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کتنا عرصہ ہوا سمرقند سے چلے ہوئے؟ کہنے لگا 10 سال ہو چکے ہیں، 10 سال۔ اب تو تعجب اور حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ حیرت میں ڈوب کر ٹکی باندھ کر اس خوش نصیب عاشق رسول کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے پوچھا، اے شفیق کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا، تمہاری کمزوری اور سفر کی درازی سے بہت حیران ہوں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہو۔ اس عاشق رسول نے، عاشق حج نے بہت پیارا جواب دیا، کہنے لگا، شفیق بلخی سفر کی دوری کو میرا شوق قریب کر دے گا۔ جہاں تک بات ہے میری کمزوری کی، تو میری کمزوری کا سہارا میرا مالک و مولا ہے۔ شاعر کیا خوب فرماتا ہے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ سبحان اللہ، عاشقان رسول دیکھا آپ نے، اپہاج حاجی کا جذبہ کیسا زبردست تھا۔ اپہاج ہونے کے باوجود گھسٹ کر کعبہ شریف کی زیارت کے شوق میں چلا جا رہا ہے۔ 10 سال سے مکہ پاک کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کے جذبے اور ہمت پر لاکھوں سلام۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ وہ نادان مسلمان جو صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود سفر حج کی سعادت حاصل نہیں کرتے۔ اپاج حاجی گھسٹ کر جا رہا تھا اور 10 سال ہو گئے تھے گھر سے نکلے ہوئے، اور آگے کتنا سفر باقی ہے۔ اور آج تو حج کرنا بڑا آسان ہے، چند گھنٹوں میں ہم اپنے گھر سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جس پر حج ہے وہ اس کی جستجو اور کوشش کرے۔ جو حج نہیں کر سکا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرے حج کے لیے، کیونکہ حج کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، بے شک حج پہلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ عشق و مستی کا پورا سفر ہے، کیسا لباس ہے، بندہ فرشوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کفن والا مقصد جیسے سفید کفن ہوتا ہے، حاجی ہے، اور 5 دن
یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حج کی محبت نصیب فرمائے اور حج کا جذبہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پوری دنیا میں تقریباً ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو میں حاضرین اور ناظرین سے بھی عرض کروں گا آپ بھی تشریف لایا کریں۔ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، جن میں بیدار ہے عمل کا جذبہ بڑھتا ہے، اور انسان جو دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے اس کو بھی پیغام ملتا ہے فکر آخرت کا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اگر کسی وجہ سے ہم فزیکلی اگر ہم فیضان مدینہ نہ پہنچ سکیں تو ہمیں چاہیے مدنی چینل پر موبائل پر کسی بھی انداز میں یہ دیکھیں۔ اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ حج کارڈ ایک بنایا ہے، ایک کارڈ میں ساری تفصیل کے ساتھ چیزیں مقصد لکھ دی ہیں، بہت پیارا آسان حج کارڈ۔ یہ بھی آپ دعوت اسلامی کے کسی بھی مکتبے سے کارڈ لے سکتے ہیں، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے حج کو اور زیادہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک جو حج پہ جا رہے ہیں یا اللہ ان کا صدقہ جو حج پہ نہ جا سکے ان کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔